لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونصلي على رسول الکریم اما بعد. الجامع صحیح للامام بخاری رحمہ اللہ، اس کے تراجم کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی. گزشتہ درس میں امام بخاری کے تراجم کی 10 نوعیتوں 10 قسموں کا تذکرہ کیا تھا. آج کے درس میں مزید باقی 12 قسم کی جو تبویب ہے ان کا تذکرہ کیا جائے گا. نمبر 11، بعض مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ باب کا لفظ لکھتے ہیں لیکن آگے کوئی اس کا عنوان قائم نہیں کرتے. صرف لفظ باب ہوگا، آگے اس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، خالی جگہ ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے کیا امام صاحب کی مراد ہوتی ہے؟ تو اس میں 3 اغراض اہل علم نے بیان کی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے 3 اغراض میں سے کوئی ایک غرض ہوتی ہے. نمبر 1، اس قسم کے باب کا تعلق گزشتہ عنوان سے ہوتا ہے، گزشتہ باب سے ہوتا ہے، گویا کہ یہ اسی کے ایک فصل ہے. تو پہلا، اس باب کا پیچھے والے باب کے ساتھ بھی ایک طرح کا تعلق ہے اور ایک طرح سے اس سے مختلف بھی ہے. تو اس لیے اس باب کی حدیث کو پیچھے والے باب میں درج اس لیے نہیں کیا کہ اس کے اندر کچھ چیز مختلف بھی تھی، اور صرف باب قائم کر کے آگے عنوان قائم اس لیے نہیں کیا کہ یہ پیچھے والے باب کا تکملہ اور اسی کی ایک جز ہے. دوسری وجہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے مخاطبین اور اپنے قارئین کو بھی اجتہاد کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ باقی بہت سارے ابواب میں تبویب میں نے کی ہے تو اس باب کو خالی چھوڑ دیا، اس لیے اس میں آپ خود تبویب کریں. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو اس کے اندر بھی یہ صلاحیت بیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اجتہاد کر کے، کوشش کر کے تبویب جو ہے وہ قائم کریں. مثلا کتاب التیمم کے آخر میں ایک باب بلا عنوان امام بخاری نے دیا ہے، اور اس باب کے تحت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روایت لائے ہیں کہ ایک جنبی آدمی نماز میں شامل نہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی تعلیم دی. اس مقام پر یہ عنوان قائم کرنا مناسب ہے. امام صاحب نے باب قائم نہیں کیا تو مناسب یہ لگتا ہے کہ وہاں اگر باب قائم کر دیا جائے کہ باب الجنوب اذا لم یجد ماء یتیمم، تو گویا کہ امام بخاری یہ خالی جگہ چھوڑ دی کہ یہاں آپ تبویب خود قائم کریں. حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اسی لیے تو فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری صرف فقیہ نہیں بلکہ فقیہ گر ہیں، یعنی اپنے سامعین کو بھی وہ فقیہ بناتے ہیں. تو کچھ تبویب خود کرتے ہیں، کبھی کبھی خالی باب چھوڑ کر اپنے حاضرین سے اس کی تبویب کا مطالبہ کرتے ہیں. جس طرح کہ استاد پڑھاتے شاگرد سے کوئی سوال کرتا ہے، مقصد ان کو بیدار کرنا، اس کو اس میدان کے اندر اتارنا ہوتا ہے. تیسری وجہ بلا عنوان باب قائم کرنے کی کہ اس باب کے تحت جو حدیث درج کی ہے اس میں سے کئی مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں. اگر تبویب قائم کر دیا ہے تو محدود ہو جائے گا، اس سے وہی ایک مفہوم استدلال کیا جائے گا. تو اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی مسائل نکلتے ہیں وہ تمام کے تمام اس کی تبویب آپ خود کرتے جائیں. یہ بھی امام صاحب کے مد نظر ہوتی ہے. مثلا کتاب الایمان میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ باب سوال جبریل سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان، کہ جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کرنا. یہ باب نمبر 38 ہے. اس باب کے تحت آگے ہرقل والی حدیث لائے ہیں جو لمبی حدیث ہے. اب اس حدیث میں سے بہت سارے مسائل استنباط ہوتے ہیں، تو امام صاحب نے یہ بغیر تبویب کے باب چھوڑ دیا، اس میں سے جتنے بھی مسائل کا استنباط ہو تمام خود کرتے جائیں. نمبر 12، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب موجود ہوتا ہے لیکن اس کے تحت کسی آیت یا حدیث کا ذکر نہیں ہوتا. اس کے متعلق اہل علم نے 2 موقف بیان کیے ہیں. پہلے ان کا سنیں، پھر ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی واضح کرتے ہیں. نمبر 1
کہ امام بخاری کا جو مسودہ تھا وہ نقل کرنے والے راوی ان کے تصرف کی وجہ سے ہے۔ امام بخاری نے تو وہاں کوئی چیز درج کی تھی، لیکن آگے ناقلین سے وہ صحب ہو گیا ہے، انہوں نے اس کے ضمن کے اندر کوئی آیت یا حدیث درج نہیں کی۔ دوسرا، امام بخاری رحمہ اللہ نے بیاض خالی جگہ چھوڑی تھی کہ اس باب اس کے لیے کوئی مناسب جو روایات ہیں یا آیات وہ درج کی جائیں گی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو اتفاق نہیں، موقع نہیں ملا اس کے تحت کسی حدیث کو درج کرنے کا۔ لیکن یہ دونوں موقف بعض اہل علم نے ایک یا دونوں بیان کیے ہیں، لیکن یہ محل نظر ہیں، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کو تالیف کرنے کے بعد اس کی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ تقریباً 90,000 شاگردوں نے یہ کتاب ان سے پڑھی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی ایک بڑی جمع غفیر نے ان سے یہ کتاب پڑھی ہو اور امام بخاری کو تمام سے یہ صحب ہو گیا ہو کہ انہوں نے اس کے اندر تصرف کر دیا ہو، یا اتنی بار پڑھانے کے باوجود امام بخاری کو موقع ہی نہیں ملا اور خالی کی خالی جگہ چلتی رہی، تو یہ ایک ناممکن سی ہے۔ اس لیے بہتر توجہ یہ ہے کہ امام صاحب نے اپنے شاگردوں میں اجتہاد کا ملکہ پیدا کرنے کے لیے ایسے کیا ہوتا ہے کہ اوپر باب قائم کر دیا، اب اس باب کے مناسب کوئی آیت یا کوئی حدیث آپ خود تلاش کریں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام بخاری نے آمدن ایسا کیا ہو کیونکہ اس قسم کے باب سے پہلے یا بعد میں کوئی چیز ایسی ضرور گزری ہوتی ہے جو اس باب کے تحت جو آنے والی روایت اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس باب سے پہلے یا اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی ایسی روایت ضرور آنے والی ہوتی ہے یا گزری ہوتی ہے جو یہ اشارہ کرتی ہے کہ اس باب کے تحت فلاں آیت جو وہ فلاں حدیث جو وہ آنی چاہیے۔ مثلاً کتاب الحج میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نمبر 90 یہ قائم کیا ہے کہ بابو قصر الخطبۃ بعرفہ، عرفہ کے میدان کے اندر خطبے کو مختصر کرنا۔ اس کے بعد ایک دوسرا عنوان قائم کیا کہ باب تعجیل الی الموقف، کہ موقف میں یعنی مزدلفہ میں جلدی جانا۔ اس باب کے تحت کوئی آیت یا حدیث تو نہیں لائے، کیونکہ اس باب سے پہلے ذکر کردہ حدیث میں یہ الفاظ موجود تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجاج بن یوسف کو کہا تھا اگر تو سنت کے مطابق حج کرنا چاہتا ہے تو خطبہ مختصر کر اور وقوف عرفہ کے لیے جلدی کر۔ تو اس سے موقف سے مراد وقوف عرفات بھی ہو سکتا ہے اور موقوف اس میں وقوف مزدلفہ بھی، لیکن زیادہ راجح یہ کہ عرفات کا مراد ہے۔ یہ حدیث کتاب الحج حدیث نمبر 1663 میں ہے۔ نمبر 12، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ امام بخاری ترجمۃ الباب تو قائم کرتے ہیں لیکن اس کے تحت کوئی آیت یا کوئی حدیث ذکر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بعض اہل علم نے 2 موقف بیان کیے ہیں کہ امام بخاری کا ان 2 موقفوں میں سے کوئی ایک موقف ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ مسودہ بخاری کو نقل کرنے والے یہ راویوں کا تصرف سے ایسے ہوا ہے کہ جو امام بخاری کا مسودہ تھا اس کا نقل کرنے والے جو ہے ان سے یہ کمی بیشی ہو گئی ہے کہ اوپر باب تو انہوں نے تحریر کر دیا، ترجمۃ الباب تو قائم کر دیا، اس کے تحت جو حدیث یا آیت تھی وہ ان سے صحباً حذف ہو گئی۔ بعض نے تو یہ توجہ بیان کر دی۔ بعض نے یہ کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تبویب قائم کرنے کے بعد آمدن جگہ خالی چھوڑی تھی جس کو بیاض کہتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کے مناسب کوئی آیت یا حدیث تلاش کر کے درج کرنا تھی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو موقع نہیں ملا کہ اس کے مناسب کوئی حدیث وہاں درج کریں، تو اس لیے وہ ترجمۃ الباب بغیر کسی آیت اور بغیر کسی حدیث کے۔ لیکن یہ دونوں موقع محل نظر ہیں، یہ کوئی اتنے قوی نہیں ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع صحیح کو مرتب اور مدون کرنے کے بعد اس کی تدریس عرصہ طویل تک اس کی تدریس کی ہے۔ تقریباً 90,000 شاگردوں نے براہ راست امام بخاری رحمہ اللہ سے اس کا سماع کیا ہے۔ تو اتنے لمبے عرصہ میں اور اتنی ایک بڑی جماعت آپ سے سماع کرے تو اس کے اندر تصرف تمام سے ہوتا ہو جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یا امام بخاری رحمہ اللہ کو اتنی بار بار پڑھانے کے باوجود وہ بیاض خالی جگہ رہی اور ان کو
اس کو پر کرنے کا، اس کے مناسب آیت یا حدیث درج کرنے کا موقع نہ ملا ہو، یہ ایک بعید بات ہے۔ اس کے لیے صحیح توجیہ یہ ہے کہ جو باب قائم کیا ہے، تبویب کی ہے، لیکن اس کے ضمن میں کسی آیت کو، کسی حدیث کو درج نہیں کیا، اس کی دو توجیہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ اپنے شاگردوں میں اجتہاد کا ملکہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے مقامات پر بذات خود کسی آیت یا حدیث کا انتخاب کریں، جس طرح کہ پیچھے بھی بیان ہوا تھا کہ بسا اوقات باب، لفظ باب لے کر آگے خالی چھوڑ دیا کہ شاگردوں سے ترجمۃ الباب وہ قائم کروانا مقصود ہے، اور کبھی ترجمۃ الباب تو قائم کر دیا، اس کے تحت کوئی حدیث درج نہیں کی، وہ حدیث کا طلباء سے مطالبہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ سوال دونوں نوعیتوں کے ہوتے ہیں، پہلی قسم کا سوال بھی کیا جا سکتا ہے، دوسری کا بھی، مقصد اس میں تشہیز اذہان ہوتی ہے۔ ایک مقصد تو یہ۔ دوسرا، امام بخاری رحمہ اللہ نے آمدن ایسے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس قسم کے باب سے پہلے یا بعد میں ضرور کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جو اس باب کو ثابت کرتی ہے۔ یہ جو باب قائم کیا اس کے تحت کوئی حدیث درج نہیں کی، اس کی وجہ کہ اس باب سے پہلے یا اس کے بعد کوئی حدیث ضرور گزری ہوتی ہے جو اس باب کے مناسب ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو نے وہاں حدیث درج نہیں کی تاکہ وہ گزشتہ یا آئندہ باب کے اندر جو حدیث آ رہی ہے اس کو اس جگہ خود ہی درج سمجھ لیا جائے۔ اس کی مثال کہ کتاب الحج کا عنوان قائم کر کے تو اس میں باب نمبر 90 جو ہے وہ امام صاحب نے قائم کیا ہے، باب قصر الخطبۃ بعرفہ، عرفہ کے میدان کے اندر خطبہ مختصر دینا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا عنوان قائم کیا، باب التعجیل الی الموقف، موقف کی طرف جلدی جانا، اور اس دوسرے باب التعجیل الی الموقف کے تحت کوئی حدیث امام صاحب نے درج نہیں کی، کیونکہ اس باب سے جو پہلے باب ہے اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے، جس کے اندر انہوں نے حجاج بن یوسف کو کہا تھا کہ اگر تو سنت کے مطابق حج کرنا چاہتا ہے تو خطبہ مختصر کر اور وقوف کے لیے جلدی کر۔ یہ کتاب الحج حدیث نمبر 1663 میں ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری نے یہ اشارہ کیا تھا کہ جو پہلے باب کے اندر جو حدیث گزری ہے اس دوسرے باب کے اندر بھی اسی حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا جائے گا۔ نمبر 13، امام بخاری کے تبویب کرنے کی جو وجہ اور سبب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے باب فی الباب یا باب در باب ہوتا ہے۔ باب فی الباب یا باب در باب کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک باب کے تحت متعدد احادیث جمع کی جاتی ہے جو پہلے جو باب کے لیے بطور دلیل ہوتی ہے، پھر کسی خاص حدیث میں ایک خاص فائدہ ہوتا ہے تو گزشتہ باب کے ضمن میں ایک اور باب قائم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلا باب مکمل ہو گیا ہے، اب نئے باب کی احادیث پیش کی جا رہی ہیں، بلکہ ایک اضافی فائدے کے طور پر یہ عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ باب فی الباب ہے۔ مثلا کتاب الاذان میں پہلے باب یعنی باب نمبر 30 یہ قائم کیا ہے کہ باب فضل صلاۃ الجماعت، با جماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ اس کے آگے باب قائم کیا ہے باب نمبر 31، باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت، فجر کی نماز، صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت۔ حالانکہ پیچھے والا جو باب نمبر 30 تھا کہ باب فضل صلاۃ الجماع، با جماعت نماز ادا کرنا، تو اس میں تمام نمازیں آ گئی ہیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی اس میں آ گئی، لیکن فجر کے لیے پھر الگ سے باب قائم کر دیا باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت، کیونکہ فجر کی نماز کو با جماعت ادا کرنے کی بڑی تاکید ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کو الگ سے اس کا عنوان قائم کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں باب در باب یا باب فی الباب کہتے ہیں۔ نمبر 14، امام بخاری رحمہ اللہ کے قائم کردہ بعض ابواب بظاہر اتنے اہم معلوم نہیں ہوتے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی طرح خاص فائدہ تو نہیں ہے، یہ باب امام صاحب نے کیوں قائم کر دیا، لیکن حقیقت میں اس طرح کی تبویب سے امام بخاری رحمہ اللہ بعض لوگوں کے
سوچ کا، ان کے نظریے کا رد کرنا چاہتے ہیں، اور رد بھی بڑے لطیف انداز میں کرتے ہیں۔ مثلا کتاب الاذان، اس کے ضمن کے اندر 2 باب قائم کیے ہیں۔ باب نمبر 20 یہ ہے، باب قول الرجل فاتتنا الصلاۃ، آدمی کا یہ کہنا کہ نماز ہم سے فوت ہو گئی، نماز ہماری رہ گئی، یہ آدمی کا کہنا۔ باب نمبر 26 ایسے قائم کیا ہے، باب قول الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صلینا، ایک آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ اب بظاہر دیکھنے میں کہ یہ کہنا کہ نماز ہم سے رہ گئی ہے، نبی کو یہ کہنا ہم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، تو اس کی تبویب کا کیا فائدہ ہے؟ حقیقت کے اندر امام صاحب ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کہنے درست نہیں ہے۔ مثلا کوئی یہ نماز رہ جائے تو ایسے نہ کہے کہ میری نماز رہ گئی، کیونکہ اس کے اندر انسان کی اپنی سستی کی طرف اشارہ ہے، یا ما صلینا میں نے نماز نہیں پڑھی، اس کے اندر اس کی کوتاہی یا سستی کی طرف اشارہ ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر نماز رہ گئی ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو اگر یہ لفظ کہہ دے کہ نماز ہم سے فوت ہوگی، رہ گئی، یا ہم نے نماز ابھی تک ادا نہیں کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ کرام بھی ایسے الفاظ نبی کے سامنے استعمال کرتے تھے، تو آپ نے اسے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ نمبر 15 کہ امام بخاری رحمہ اللہ تبویب قائم کرتے وقت بعض اوقات اپنے قائم کردہ ابواب کے ذریعے ایسے آداب و اخلاق کا استنباط کرنا چاہتے ہیں جن کو عقل مستحسن سمجھتی ہے، عقلی طور پر وہ اچھے اور بہتر ہوتے ہیں، یعنی کہ شرعی طور پر تو ان کی پابندی نہیں ہے، لیکن معاشرتی طور پر یا بہتر اور افضل یہ کہ ان آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ ایسے ابواب سے کتاب و سنت سے ثابت شدہ اخلاق و آداب کی تعلیم دینا وہ چاہتے ہیں۔ اس قسم کے استنباطات کا ادراک صرف انہی لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے جو اخلاق و آداب پر مشتمل کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ کی ایسے مجالس میں رہ کر ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کتاب العلم کے ذیل کے اندر امام صاحب نے 3 باب قائم کیے ہیں۔ باب نمبر 3 یہ ہے کہ باب من رفع صوتہ بالعلم، کہ جو علم حاصل کرنے کے وقت اپنی آواز کو اونچا کرے۔ اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ اپنی آواز اتنی بلند کرے کہ تمام حاضرین کو، تمام کلاس والوں کو اس کی آواز پہنچے، اور یہ آواز بلند کرنا یہ کوئی آداب کے منافی نہیں ہے۔ اور دوسرا شاگرد کا اپنے استاد کے سامنے اونچی آواز کرنا جو بلا ضرورت ہو وہ تو آداب کے منافی ہے۔ ہاں البتہ ضرورت کے تحت آواز اونچی کر کے سوال اس کا کرنا یہ آداب کے منافی نہیں ہے۔ باب نمبر 5 قائم کرتے ہیں کہ باب و طرح الامام المسئلۃ علی اصحابہ، کہ امام کا، استاد کا اپنے شاگردوں پر کوئی سوال پیش کرنا۔ کیا استاد اپنے شاگردوں کی ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کی علمی صلاحیت دیکھنے کے لیے ان کو کوئی سوال رکھ سکتا ہے ان کے سامنے، کسی سوال کے اندر ان کو مشغول کر سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ ہاں استاد ایسے کر سکتا ہے۔ باب نمبر 29 جو قائم کیا ہے کہ باب من بارک علی رکبتیہ عند الامام، کہ شیخ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھنا۔ یہ آداب ہیں کہ شاگرد اپنے استاد کے سامنے دوزانو ہو کر بڑے ادب کے انداز میں بیٹھے۔ تو یہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ بسا اوقات تبویب اس لیے قائم کرتے ہیں جس کے اندر کچھ آداب کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آداب و اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے یہ باب ہوتے ہیں۔ نمبر 16 بعض اوقات امام بخاری باب قائم کر کے کسی حکم کا ذکر نہیں کرتے، یعنی اس پر حکم نہیں لگاتے کہ یہ کام جائز ہے، ناجائز ہے، بہتر ہے، غیر بہتر ہے، یہ تذکرہ نہیں کرتے۔ البتہ اس باب کے تحت ذکر کردہ احادیث اور آثار سے ان کا رجحان معلوم ہو جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ اور ان کا ذہن کس طرف مائل ہے۔ مثلا کتاب الوضو میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ابواب الابل والدواب، یہ باب نمبر 66 ہے کہ اونٹ یا دیگر جانور جو معقول اللحم ہے ان کا پیشاب، اس کا کیا حکم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کے طاہر ہونے یا نجس ہونے کا حکم بیان نہیں کیا، سے اتنا بیان کر دیا کہ اب باب ابواب الابل والدواب۔ تو لیکن اس کے تحت
حدیث نمبر 233 ذکر کی ہے اہل عرینہ کی حدیث، جس سے امام بخاری کا رجحان معلوم ہوتا ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ نجس نہیں ہے۔ تو اس طرح بھی امام صاحب کا بھی باب قائم کرتے ہیں۔ نمبر 17، امام بخاری رحمہ اللہ بعض اوقات باب قائم کر کے کچھ روایات پیش کرتے ہیں اور ان روایات سے متعدد احکام ثابت ہوتے ہیں، لیکن امام صاحب مختلف ابواب قائم کرنے سے ان کے نزدیک راجح مسئلہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ مختلف جو ابواب قائم کیے ہیں ان کے اندر میرے نزدیک راجح صورت کون سی ہے اور مرجوح صورت کون سی ہے۔ اس کی مثال کتاب الزکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ میں صدقۃ الفطر کے متعلقہ صرف وہی ابواب امام صاحب نے قائم کیے ہیں جو ان کے نزدیک راجح تھے۔ مثلا باب نمبر 72 قائم کیا باب صدقۃ الفطر صاع من شعیر، جو کا 1 صاع وہ صدقۃ الفطر میں دینا۔ باب نمبر 73 قائم کیا صدقۃ الفطر صاع من طعام، گندم کا 1 صاع صدقۃ الفطر میں دینا۔ باب نمبر 74 یہ قائم کیا باب صدقۃ الفطر صاع من تمر، کھجوروں کا 1 صاع صدقۃ الفطر میں دینا۔ باب نمبر 75 قائم کیا باب صاع من زبیب، کشمش خشک انگور جو ہے اس کا 1 صاع صدقۃ الفطر میں دینا۔ اب حدیث کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ تھا، امام صاحب نے 4 باب قائم کر دی۔ تو پنیر کے بارے میں پنیر کے بارے میں باب قائم نہیں کیا، گویا کہ امام صاحب یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان 4 قسم کی اشیاء میں سے کوئی چیز موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے پنیر کو صدقۃ الفطر میں دینا یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ ان 4 چیزوں کو میں سے کسی کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بطور غذا کے بطور خوراک کے استعمال ہوتی ہیں، جبکہ پنیر جو ہے یہ عام طور پر بطور خوراک اور غذا کے نہیں، یہ ایک تلذذ کے طور پر چیز استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے تبویب کرنے کا ایک انداز ہے۔ نمبر 18، بعض اوقات امام صاحب ایک باب قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی باب کی تفصیل بیان کرنے کے لیے متعدد ابواب اس کے ذیل میں قائم کر دیتے ہیں۔ مثلا کتاب الاذان ہے، کتاب الاذان کے اندر یہ باب قائم کیا ہے باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت، یہ باب نمبر 95 ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی قراءت امام کے لیے، مقتدی کے لیے اور تمام نمازوں کے اندر لازمی ہے، خاص سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اس کے اندر قراءت جہری ہو یا سری ہو۔ اب اس کے اندر تو ثابت تو یہ ہو گیا کہ امام و مقتدی اور ہر ایک نماز کے اندر قراءت کرنا یہ لازم ہے، لیکن آگے پھر مزید ابواب قائم کرتے ہیں۔ مثلا باب نمبر 96 قائم کیا باب القراءت، باب نمبر 96 باب القراءت فی الظہر، باب نمبر 97 باب القراءت فی العصر، باب نمبر 99 باب الجہر فی المغرب، مغرب کی نماز کے اندر قراءت اونچی کرنا۔ باب نمبر 100 باب الجہر فی العشاء، اور باب 105 قائم کیا باب الجہر بقراءت صلاۃ الصبح۔ تو مقصد اس سے مزید وضاحت کرنا ہے، ورنہ پیچھے والے باب کے اندر وہ چیز فی نفس ثابت ہو چکی ہوتی۔ نمبر 19، بعض اوقات امام بخاری باب ترتیب وجودی کے خلاف کرتے ہیں۔ ترتیب وجودی سے مطلب جو چیز وجود میں عمل میں پہلے ہے اس کو بعد میں، جو بعد میں ہے اس کا باب پہلے قائم کر دیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ جو چیز وجود میں پہلے ہے اس کو پہلے ذکر کیا جائے، جس کا وجود بعد میں ہے اس کو بعد میں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کسی خاص نکتے اور کسی خاص حکمت اور کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مثلا کتاب الاذان کے اندر باب نمبر 12 یہ قائم کیا کہ باب الاذان بعد الفجر، طلوع فجر ہونے کے بعد صبح و صادق کے بعد اذان کہنا، اور اس کے بعد باب نمبر 13 یہ قائم کیا کہ باب الاذان قبل الفجر، فجر سے پہلے اذان، یعنی صبح و صادق سے پہلے جو سحری کی اذان ہوتی ہے، حالانکہ سحری پہلے ہے اور صبح صادق بعد میں ہے۔ تو امام بخاری نے باب الاذان بعد الفجر پہلے قائم کیا اور باب الاذان قبل الفجر بعد میں۔ اس کے اندر اصل کے اندر امام صاحب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ اذان فجر کے بعد دی جائے، یہ ہے اصل، کیونکہ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے۔ تو جو فجر سے پہلے اذان کہی جاتی ہے وہ ایک اور مقصد کے لیے ہے، وہ صبح کی نماز کی تیاری کے لیے، کہ جو آدمی
اپنے قیام کے اندر مشغول و مصروف ہے، اس نے سحری کرنی ہے تو وہ جا کر سحری کرے، اور اذان کے بعد اس کو پتہ چلے کہ اب صبح کا وقت قریب ہے، صبح کا اذان قریب ہے، اپنی دیگر مصروفیات جو ضروری ہیں ان کو پورا کرے۔ تو یہ اس بات کی طرح اشارہ کرنے کے لیے بس اوقات امام صاحب ایسے بھی کرتے ہیں۔ نمبر 20، امام بخاری تبویب میں اکثر آیات پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں کہ باب قائم کرنے کے بعد آیات مکمل یا اس کا کچھ حصہ ذکر کیوں کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے اندر یہ حکمت ہوتی ہے یا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ احادیث کو خبر احاد کا سہارا لے کر رد نہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ خود قرآن سے بھی ثابت ہے۔ یہ بھی ایک لوگوں کا اندر روش نکلی ہے کہ جو بھی اپنے نظریے کے خلاف ہو تو اس کو خبر احاد کہہ کر ٹھکانے لگا دیا۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خبر احاد کہہ کر اس کو رد نہ کر دیا جائے، یہ بات فی نفس قرآن میں بھی ہے، اس لیے وہ آیت پیش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ یہ بتلانے کے لیے کہ احادیث یہ قرآن کی شرح ہے۔ دیکھو کہ قرآن نے اس آیت کریمہ کے اندر فلاں مسئلے کی طرف اشارہ کیا، اب اس کے ضمن کے اندر بہت ساری احادیث ذکر کریں گے کو احادیث نے اسی آیت کی تفسیر کر دی ہے۔ تو گویا کہ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، یہ غلط نظریہ ہے، کیوں کہ قرآن کی شرح وہ احادیث رسول کریں گے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بتلانے کے لیے کہ احادیث میں مذکور مسئلہ صرف احادیث کے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ صرف حدیث کے اندر ہے، قرآن میں نہیں، تو امام صاحب قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات جیسے حدیث میں آئی ہے اسی طرح قرآن کے اندر بھی ہے۔ مثلا احادیث میں جیسے اللہ کی صفات وجہ، ید، عین ان کا تذکرہ ہے تو یہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ تو امام بخاری وہ آیات پیش کرتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 21، امام بخاری ابواب کے اندر صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال بھی پیش کرتے ہیں، آثار پیش کرتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ حدیث میں جو مذکور مسئلہ ہے وہ اجماع کے خلاف نہیں ہے، صحابہ اور تابعین کا اس بات پر اجماع رہا ہے اور وہ منسوخ بھی نہیں ہے۔ اگر منسوخ ہوتا تو صحابہ تابعین اس پر عمل نہ کرتے۔ جب اس مسئلے پر، اس حدیث پر صحابہ کا بھی عمل ہے، تابعین کا بھی عمل ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ مسئلہ منسوخ نہیں ہوا۔ نمبر 22، امام بخاری کسی مسئلے کا استنباط کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کے لیے ان کی شرط والی حدیث نہیں ملتی۔ ایک مسئلے کا استنباط کرنا تو چاہتے ہیں لیکن امام بخاری کی شرط کے مطابق حدیث نہیں، اس لیے وہ اقوال صحابہ سے یا اقوال تابعین سے یا ان کے اعمال سے یا ان کے فتاویٰ سے پھر اس کو پیش کر کے مسئلے کا استدلال کرتے ہیں۔ یہ 22 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تبویب قائم کرتے وقت ان کے سامنے کیا کیا چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، تو ان 22 میں سے کوئی نہ کوئی چیز ان کے سامنے ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے صحیح بخاری پڑھتے وقت انتہائی ممد اور معاون ہوگی، اس لیے ان کو ضبط میں رکھنا، یاد رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے، یہ تبویب کے بارے میں جو ہم نے بات کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب الجامع الصحیح میں بہت سے علوم اور فنون کو سمو دیا ہے جن کی گہرائی کو معلوم کرنے کے لیے گہری نظر اور فہم ثاقب کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ جو عربی گرامر اور عربی ادب اور اصول حدیث سے زیادہ واقف نہیں ہوتے اور اسی طرح دیگر عربی علوم کے اندر ایک سطحی علم وہ رکھتے ہیں، تو وہ امام بخاری کے منشا اور منہج کو سمجھ نہیں سکتے اور الٹا امام بخاری پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں یا صحیح البخاری کی اصلاح کے مشورے الاپنے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی درج کردہ تمام کی تمام روایات صحیح نہیں ہیں، کبھی ان کے قائم کردہ جو تبویب ہے ان کی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس طرح کے بعد مشورے دیتے ہیں، حالانکہ وہ امام بخاری کے منہج کو، ان کے اسلوب کو پہچان ہی نہیں سکے ہوتے۔ تو وہ اردو کے چند رسالے پڑھ کر اپنے آپ کو عالم بنا لیتے ہیں، ان کو عالم کے بجائے مسٹر کہہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جو مسٹر ہیں
وہ امام بخاری کے منہج کو تو نہیں سمجھ سکتے، یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو تمام علوم اور فنون پر جس نے مہارت حاصل کی ہو، مہارت تامہ ہو، تو امام بخاری رحمہ اللہ کے منہج، اسلوب اور انداز کو وہی کما حق کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا اعتراض کرنے والے خود ان کو اپنی سوچ اور فکر کا زاویہ درست کرنا چاہیے، نہ کہ اسلاف پر طرح طرح کی ببتیاں کس کر ان کے بارے میں مشورے دے کر، اور جو امت جس بات پر متفق ہے کہ اس کے اندر شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرے۔ 9ویں بحث جو ہم صحیح البخاری کے متعلق کرنا چاہتے ہیں وہ ہے احادیث کا تکرار اور احادیث کا اختصار۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے عظیم کتاب میں تکرار کافی لائے ہیں۔ تکرار کا مطلب کہ ایک حدیث کو کئی مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، بعض روایات 20، 25، 30 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ مرتبہ لائے ہیں۔ اسی طرح کسی جگہ اختصار، کسی جگہ تفصیل۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا تکرار کیوں لائے؟ اس کے اندر امام صاحب ان کے سامنے کچھ مقاصد تھے، جن مقاصد کے تحت انہوں نے کیا وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، متعدد سندوں اور متعدد متون کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ایک متن کی کئی سندیں ہیں، یا ایک متن جب مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہوتا ہے، تو امام بخاری وہ تمام سندوں اور تمام متنوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر کی خاص فائدہ بھی ہوتا ہے جس فائدے کے تحت ان کو بار بار تکرار سے لاتے ہیں۔ نمبر 2، ایک جگہ ایک صحابی سے روایت آئی ہوتی ہے تو وہی روایت ایک دوسرے صحابی سے بھی آئی ہوتی ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ وہ دوسرے صحابی کے روایت کو بھی درج کر دیتے ہیں تاکہ جو غرابت کا ایک وہم تھا کہ شاید یہ حدیث غریب ہے، وہ وہم ختم ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ روایت بیان کرنے والے متعدد صحابہ ہیں۔ اور یہی طریقہ کبھی وہ سند کے طبقہ ثانیہ اور ثالثہ، حتیٰ کہ اپنے شیوخ تک بھی کرتے ہیں کہ ایک روایت طبقہ ثانیہ کے اندر متعدد راویوں سے ہے، طبقہ ثالثہ میں یا خود اپنے شیوخ میں متعدد سے ہے، تو ان تمام کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر غرابت نہیں ہے، یہ روایت غریب نہیں ہے، بلکہ اس کے دیگر اس کی سندیں بھی موجود ہیں۔ تیسری وجہ، بعض اوقات بعض راوی متن حدیث کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، خود راوی کہیں اختصار کر دیتا ہے اور کہیں اسی روایت کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کو جہاں اختصار سے کیا وہاں اختصار، جہاں تفصیل سے بیان کیا وہاں تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، بعض اوقات احادیث کے اتصال اور ارسال میں تعارض ہوتا ہے کہ یہ روایت متصل ہے یا مرسل ہے، تو امام بخاری ایسے وقت میں دونوں قسم کے روایتوں کو بیان درج کر دیتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ مرسل حدیث ذکر کر کے اس بات کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے متصل روایت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر ایک مرسل ہے دوسری متصل ہے تو مرسل کے آ جانے سے متصل پر تو کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ تو فی نفس ہی ثابت ہے، درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرسل کو بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا وہم دور ہو جائے جو اس کو صرف مرسل کہہ کے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایک جگہ ارسال آیا تو دوسری جگہ اتصال بھی آ چکا ہے۔ نمبر 6، بعض اوقات احادیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں تعارض ہوتا ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، صحابی تک ٹھہری ہوئی ہے، یا آگے مرفوع ہے، نبی کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ موقوف روایت سے مرفوع روایت پر کوئی حکم نہیں آئے گا، ایک روایت مرفوع ثابت ہے تو اگر اس کے ساتھ کوئی موقوف بھی آ گئی ہے، اس کی نسبت نبی کی طرف نہیں صحابی کی طرف ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فی نفس مرفوع موجود ہے۔ تو اگر ایک جگہ راوی نے اختصار کرتے ہوئے اس کو موقوف بیان کر دیا تو اس میں مرفوع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 7، ایک راوی سند میں ایک نام کبھی بڑھا دیتا ہے، کبھی ایک نام بڑھا کر بیان کرتا ہے اور کبھی اس کا اختصار کرتا ہے۔ تو امام بخاری دونوں روایتیں بیان کر دیتے ہیں کہ اس راوی نے براہ راست اپنے شیخ کے شیخ سے بھی سنا ہے اور اس کو واسطے کے ساتھ بھی سنا ہے، تو واسطہ اور بلا واسطہ دونوں بیان کر دیتے ہیں، یعنی عالی اور نازل سند دونوں بیان کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ جس جگہ وہ راوی چھوڑا ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ یہاں کوئی انقطاع ہے، انقطاع کا وہم نہ ہو۔ نمبر 8، بعض دفعہ ایک لفظ راوی جب ان سے بیان کرتا ہے، اور ان جو یہ صیغہ تمریز کا ہوتا ہے، اس کے اندر کہ پتہ نہیں براہ راست انہوں نے اپنے شیخ سے سنا یا کسی کے واسطہ سے،
اور وہی روایت اسی سند کے ساتھ کہیں صیغت حدیث اخبارنا حدثنا سمیت رأیت ایسے الفاظ سے آ جاتی ہے، تو دوسری سند کو امام صاحب لاتے ہیں تاکہ یہ ان کا وہم نہ ہو کہ یہ انا والی روایت ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض کیا جائے۔ تو یہ وجوہات اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ وہ روایات کا تکرار اور اسی طرح کبھی اختصار اور کبھی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام بخاری کے اسلوب کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔